عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء کی محفل سجی ہوئی ہے الحمدللہ۔ آج بھی علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسان کو زندگی میں یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ زندگی کو اچھی طرح گزار لے، احکام شریعہ کے مطابق گزار لے، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جائے، اور پھر یہ چونکہ دارالعمل ہے، اس کے بعد جب اس کا حساب کتاب ہو جائے اور کامیاب ہو جائے وہ، تو پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب ایک جنت کا تصور ہے، ظاہر ہے اسی کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ تمام انسان زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کرتا ہے۔ اس جنت کا تصور اور اس کی نعمتوں کی تحصیل جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے، جس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے علماء حضرات کہ اس کا تذکرہ، اس کا شرعی تصور کیا ہے اور اس کا کس انداز میں ذکر آیا ہے جنت کا، اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو آپ کے ذہن میں موجود نہیں ہیں وہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ذہنوں میں مستحضر ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، تشریف فرمائیں، جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ماشاءاللہ بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین مفسر قرآن علامہ حافظ اویس احمد صاحب، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید ہیں، حافظ محمد علی سہروردی، علی شبیر ہے، تینوں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ سے کلام بھی شامل کریں گے۔ ابتداً ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم موضوع پر بات کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں، تاکہ صحیح معنوں میں موضوع تک آپ بھی پہنچ جائیں اور ڈسکرائب ہو جائے، موضوع کی وضاحت ہو جائے ہے کیا، تاکہ بقیہ جو سیگمنٹس ہیں اس میں جب سوالات کیے جائیں گے تو آپ کو آپ کے ذہنوں پر دستک دیتے ہوئے بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ابتداً قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا جنت کا شرعی تصور کیا ہے حضرت، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، اور اس کے تحصیل کے لیے عمل کرنے کے لیے اخلاص کے منافی ہے یا کیا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے بارے میں ہمارا اسلامی تصور یہ ہے کہ برود قیامت جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو جو انسان اور جنات پر مشتمل ہوگی ان کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا۔ معال اور نتیجہ اینڈ بالکل یہ ہوگا کہ ایک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا۔ جنت وہ مقام ہوگا جو اللہ کی رحمت اور رضا کا مقام ہوگا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، چاہے وہ اعمال کے بدلے میں ہو، چاہے بغیر عمل کے فقط اللہ کے کرم کی وجہ سے ہو، یا بغیر عمل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر نفوس قدسیہ کی شفاعت کے صدقے میں ہو، وہ رحمت کا مقام ہے۔ اور پھر ہمارے مذہب اسلام کے جمہور کے نزدیک جنت اور دوزخ تیار کر دی گئی ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اب یہ باقاعدہ داخلہ آخرت میں ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا جنت کے لیے عمل کرنا اخلاص کے منافی ہے کہ نہیں، پہلے اخلاص دیکھ لیں۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے فقط اللہ کے لیے کرنا، اس سے کوئی اور دنیاوی یا اور کوئی فاسد ارادہ نہ کرنا۔ اگر کریں گے تو وہ ریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا مطلب کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے کریں گے؟ نہیں، ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی رضا والی ہو، اس کے لیے خود اللہ نے رسول نے ترغیب دی ہو، اگر آپ اس کے لیے کریں گے تو وہ عمل رضائے الہی کے لیے ہی کہلائے گا۔ جیسے اب جنت کے بارے میں خاص پرٹیکولر آپ نے ایک کویسچن کیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں کوشش کرو، دوڑو اپنے رب کی رضا کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین، یعنی ایک میں کا ارض السمائی والارض کے الفاظ آئیں سورہ حدید کے اندر، اس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے زمین اور آسمان، اللہ، اس سے بھی وسیع، اور یہ تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ، اگر جنت کے لیے عمل کرنا اخلاص کے منافی ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ریا کی ترغیب دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ اخلاص نہیں تو ضد ضرور ثابت ہوگی۔ ریا آ اس جائے کا گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی عبد القیس کا وفد آیا، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے باقاعدہ کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی فیصلہ کن ایسا امر بتائیں کہ جب ہم اس پر عمل کر لیں ندخل بہ الجنہ، اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔
سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یکا کہہ رہو، یہ بولو کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، نہیں، کیونکہ جنت ملے گی ہی اسے، اس سے پہلے رضا الہی ملے گی۔ ایسے ایک اعرابی صحابی تھے، ایمان لائے، جنگ چل رہی تھی، انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ میں کھجوریں تھی، کہا کہ اب اگر میں کھجوریں کھانے میں بھی تاخیر کروں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کھجوریں رکھیں اور جا کے وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عمل بہت کم کیا اور پایا بہت زیادہ۔ اب دیکھیں یہاں خود سرکار نے فرمایا جنت ملے گی، اس لیے جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، اور یہ اتنا عظیم مقام ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام، مجتہدین، علماء اور اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اگر آپ نے ایک ایسا گلدستہ دیکھنا ہے کہ جسے آپ سے سنتے رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے، تو وہ گلدستے آپ کو وہاں نظر آئیں گے، نبیوں کی شانیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار۔ اس لیے ہم نعت خوانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، ان شعراء سے بھی جو نعتیں لکھتے ہیں، کہ بعض اوقات مدینے اور جنت کا ایک تقابل پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ ہمارے اکابرین نے بھی کیا ہے، لیکن وہ اس انداز سے کہ اس میں مدینے کی طرف قلبی میلان کو صرف ظاہر کرنا مقصود ہے، جنت کی تحقیر مقصود نہیں۔ لیکن اس نقطے کو سمجھے بغیر بعض اوقات اس انداز سے شعر لکھ دیے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے جنت تو بالکل کوئی معمولی سی چیز ہے، اصل مدینہ۔ تو مدینہ واقعی ہمارے دل کی دھڑکن ہے کہ میرے آقا ہیں، لیکن میں سوال کرتا ہوں جب جنت قیامت قائم ہوگی تو مدینہ تو نہیں ہوگا، وہ تو جنت ہوگی۔ جنت میں میرے سرکار ہوں گے، پھر مدینے میں نہیں ہوں گے۔ ہم مدینے کو کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں، مکے سے کم کیوں کرتے ہیں؟ سرکار نے ہجرت فرمائی، مدینے میں عارضی مستقل قیام ہے تو مدینہ دل کی دھڑکن ہے، اور جب جنت میں دائمی قیام ہوگا تو جنت دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ اس میں اب یہ اس انداز سے کرنے سے اب اچھا ہو سکتا ہے لکھنے والے نے لمیٹیشنز کو خیال میں رکھا ہو، ایک بچے پڑھتے ہیں انہوں نے بھی لمٹ کو خیال میں رکھا ہو، لیکن عوام ان کے انتقال ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے بعض واقعات کے رابعہ حسن بصری رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک دفعہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی تھا۔ کسی نے کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ ان کے لیے عمل ہی نہ کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کے لیے اللہ فرمائے کوشش کرو، جس کے لیے نبی فرمائے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہوں، وہ مجذوبہ تھیں، سنا ہے، ہو سکتا ہے اس کلام کے اندر بڑی وسعت ہو ان کے، لیکن اس کی توضیح تشریح کے بغیر اس انداز سے اس کو پیش کر دینا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں یار میں جنت میں چلا جاؤں، یار مفتی صاحب تو پلپلے ہیں یار، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ عالم کہہ رہے ہیں جنت، ارے بھائی رابعہ بصریہ کو دیکھو بھائی، انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا، اور جنت کے لیے وہ عمل کرے گا جس کو عیش چاہیے، جہنم سے وہ ڈرے جو اخلاص میں ابھی کامل نہیں ہوا۔ ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم، رسول کو نہیں معلوم، صحابہ کرام کو نہیں معلوم؟ اس طرح کی یہ اعتدال پسندی سے آگے بڑھ کر افراط و تفریط میں داخل ہونا نہ صرف اپنی آخرت کو خراب کرے گا بلکہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز میں۔ دیکھیں میرے بھی ذہن میں بہت سارے جو سوالات تھے اس کے مفتی صاحب نے جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ ہمارے شعر و ادب میں بہت سی بے احتیاطی، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو کمتر کیا جا رہا ہے اور اس طرح استہزاء کیا جا رہا ہے دوزخ کا یا اس کے عذاب کا، یعنی کہ وہ صرف شاعری کر رہے ہیں، اس کے اندر دوزخ کی ہولناکیاں جو قرآن نے بیان کی ہے، القاریۃ ما القاریہ، اور کتنی جگہوں پر اس کا ذکر ہوا، جنت کی وسعتوں کا ذکر کر رہا ہے، جنت کی مطلب ہے نعمتوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے پورے قرآن میں، آپ اس کو وہ کر کے اور اس طرح سے بہر صورت وہ بہت عمدہ انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب ہم مزید اس کو اور اس کی وضاحت کے لیے قرآن و حدیث میں جو تذکرہ ملتا ہے جنت کا کس انداز میں ملتا ہے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا اور رب تبارک و تعالیٰ کے کرم اور رب تبارک و تعالیٰ کے انعام کا ایک بہت بڑا مرکز و محور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس کا داخلہ جنت کے اندر ہو گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے وہ کامیاب و کامران شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا داخلہ جنت کے اندر فرما دیا۔ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جیسے مصحف نے آیت کریمہ پڑھی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ حدید کے اندر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو،
کوشش کرو اس جنت کے لیے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، اور ایمان والوں میں سے متقین کے لیے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے کہ جس کے اندر باغات ہی باغات ہوں گے، حدائق ہوں گے، اور اس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گی۔ اور اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے متکئین فیہا سرر مرفوعہ، فرمایا ان کے لیے بستر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، خوبصورت قسم کے بستروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے وہ جو بستر ہیں اور وہ جو تکیے ہیں ان کا جو استر ہے بطائنہا اللہ استبرق، فرمایا وہ بھی خوبصورت ریشم کا ہوگا، خوبصورت اور ریشم۔ ملبل کا ہوگا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو غلمان رکھے ہوئے ہوں گے، جو جام لے کر چل رہے ہوں گے، ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، فرمایا وہ جو برتن ہیں وہ اتنے خوبصورت برتن اللہ ہوں گے۔ اکبر اللہ۔ فرمایا کہ ان برتنوں کے حسن و جمال کو دیکھیں، فرمایا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہے۔ مرجان اللہ۔ فرمایا کہ اس کے خوبصورت قسم کے برتن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا متقین کے لیے ہوں گی، کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا۔ کیا بات ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر انسان کہتا ہے کہ یہ ٹینشن ہے وہ ٹینشن ہے، فرمایا وہاں پر لا یسمعون فیہا لغوا، فرمایا کوئی لغو بات بھی نہیں سنے گا۔ نہیں سنا۔ کیا سنے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا، اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں آ رہی ہوں گی۔ اللہ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، فرمایا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور رضوان کو وہ حاصل کر چکا ہوگا اس جنت کے اندر۔ پھر رئیس بھائی جنت کی کئی درجات ہیں۔ جنت عدن کا ذکر کیا گیا، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ پھر جنت کے دروازے ہیں بہت سارے، ہاں بالکل۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کا الگ دروازہ ہے، جہاد کا ہے، اسی طرح حج کا دروازہ ہے، روزے داروں رمضان کا چل رہا ہے، باب الریان ہے، باب الریان۔ خاص طور پر جو ہے روزے داروں کے لیے۔ تو جنت کے دروازے بھی ہیں اور جنت کے درجات بھی ہیں۔ اس میں فرمایا حضور نے کہ سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ فرمایا کہ اس کے وارث وہ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات و احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے درجات، پھر جنت کے اندر نہریں جاری و ساری ہوں گی۔ ایک تو مطلق فرمایا قرآن کے اندر، ہر جگہ جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ ساتھ فرمایا کہ فیہا انہار، اس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، اور اس کے اندر باغات ہیں۔ لیکن سورہ محمد کے اندر خاص طور پہ فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 3 نہروں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ فرمایا کہ ایک نہر تو پانی کی ہے، ماء غیر آسن، ایسا پانی کی جس کے اندر کوئی سمیل نہیں ہوگی، پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر ہلکی سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک فرمایا کہ ایک نہر ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، شہد کی نہر جاری سا۔ فرمایا ایک نہر ہوگی مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا ایک دودھ کی نہر جاری و ساری ہوگی، فرمایا کہ اس کے اندر کوئی ٹیسٹ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک نہر من خمر لذت للشاربین، فرمایا کہ وہ جو ہے مشروب ہوگا جو پاکیزہ ہے، اس کو پینے والا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اللہ یہاں دنیا کے مشروب پیتے ہیں تو پیتے ساتھ ہی اب ٹن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ پاکیزہ خمر ایسی ہے کہ نہ نشہ طاری ہوگا، نہ سر درد ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہوگا۔ اور حور و غلمان جو ہے ایسی کہ بالکل جوان اور کنواریاں وہ پھر رہی ہوں گی اور وہ خدمت کے اندر لگی ہوں گی۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور میں مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر، اور یہ ایک مسلم بات ہے، دین کا مسئلہ ہے کہ جنت کو اتنا ہلکا کرنا کہ جنت تو گوارا ہے مجھے، یعنی جنت تو یہ 10
10 روپے دے کے بازار سے مل لیں گے ہم جنت تو ہائے ہائے ہائے، ہمارا کچھ ہو رہا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ جنت کی توہین ہے، اہانت ہے، اور یہ ان تمام نصوص قطعیہ کی اہانت ہے. صحیح بات. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے حسن و جمال کو، کمالات کو بیان فرما رہا ہے، اور یہاں ہم جنت کی توہین کریں اور اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں کہ شاید یہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جنت کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے. ایک آخری بات کہوں گا، اللہ کے کچھ فرشتے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا جنت کو طلب کر رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک. فرمایا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا مالک و مولا بن دیکھے جنت کا سوال کر. سبحان اللہ، سبحان یؤمنون بالغیب. اللہ اکبر. تجھے نہیں دیکھا، بن دیکھے تیرا ذکر کر رہے تھے. جہنم کو نہیں دیکھا، بن دیکھے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے زمین پر بیٹھ کے کیا بات ہے مجھے یاد علامہ کر رہے صاحب، ہیں واہ واہ. اور جنت کو طلب کر رہے ہیں. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وہ شکر. بہت ہی شر و بست کے ساتھ علامہ صاحب نے متعدد آیات مبارکہ قرآن کریم کی کوڈ کی ہیں، اور وہ شعر بھی کوڈ کیا، جنت تو گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. اس پر نقد و نظر میں، اس پر ناقدین نے ظاہر ہے اس کی گرفت بھی کی ہے اس مصرے کی، اور اس کو ظاہر ہے لوگوں تک جب پہنچا تو وہ تو صوتی اثرات میں پہنچا، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج بہت ہی اہم موضوع، اور وہ یعنی کہ خواہش، وہ دعا، وہ آرزو جس کی تکمیل کے بعد ہمارے تمام اعمال کی تمام پیش ہونے کے بعد اللہ کی رحمت سے، اس کی رضا سے اگر مل جائے تو وہ جنت کا تذکرہ ہے. اور دیکھیں آپ دونوں علماء حضرات، علامہ مفتی محمد اقبال مدنی صاحب نے، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے کس انداز میں جو تصور اس کا پیش کیا، اور جو قرآن کریم اس کی ایک منظر کشی کر رہا ہے جنت کی، اس کو بیان فرمایا، تو ظاہر اس کی طلب تو یہ بندہ مومن کے دل میں بڑھ جاتی ہے. اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اس کے لیے مسنون کئی دعائیں بھی ہیں، کئی اعمال کے لیے بھی حکم ملا ہے. اب آیا وہ اعمال ہیں کون سے کہ جو جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں؟ اس حوالے سے علامہ حافظ اویس احمد صاحب ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جنت میں پہنچانے والے اعمال اور جنت کے حصول کا ذریعہ بننے والے جو اعمال ہیں، یہ قرآن کریم کا خود ایک موضوع ہے. قرآن کریم نے بتانا ہی یہی ہے کہ کامیابی کے بعد آپ کو جو گھر ملنا ہے تو اس کامیابی کے راستے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، اعمال کیا ہیں. ناکام ہو جائیں گے تو پھر کس جگہ پہ پہنچنا ہے، وہ جہنم ہے تو پھر جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں. یہ خود قرآن کریم کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور سینکڑوں آیات اس ضمن میں آپ کو قرآن کریم سے مل سکتی ہیں. بنیادی طور پر قرآن کریم نے ایک جوڑ ہے جس کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے 10 مقامات پر. آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان اور ایمان کے بعد نیک اعمال. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات. کیا بات ہے. خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. جنت کی بشارت دے دی گئی ان لوگوں کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے جنت میں ان کے لیے مہمان نوازی تیار کر رکھی. سبحان اللہ. سبحان. مطلق اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن کریم میں آتی ہیں. پھر اللہ پاک نے مختلف اعمال کو الگ الگ ذکر کیا ہے کہ جن پر جنت کی بشارت سنائی ہے. بلکہ اللہ پاک نے متقین کے لیے تو جگہ جگہ فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ. جو ہمارے متقی بندے ہیں نا، ہم ان کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں. سورہ مومنون کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یرثون الفردوس. میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا اللہ وہ کون سے بندے ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اللہ. نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، نماز میں خشوع کی بات کی. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کنیکشن بنا لیتے ہیں، واہ واہ. جڑ جاتے ہیں اللہ پاک سے. ان کا دل خدا کی طرف ہوتا ہے. ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے خدا کو دیکھ رہے ہوں. اللہ. کم از کم اتنا تو ضرور خیال ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون. وقت بہت بچاتے ہیں اپنا اچھے کاموں کے لیے،
जन्नती वक्त ज़ाया नहीं करता अपना। क्या बात, क्या बात, जन्नत की कोई कीमत है ना, उसका कीमत एक है, टिकट है। ऐसे तो नहीं मिल जाएगी ना। ये वक्त ज़ाया करने वालों का मकाम तो नहीं है ये। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, नेक कामों में लगे रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, शर्मगाह की हिफाजत कर। अल्लाह, बद किरदार नहीं होता जन्नती। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते, अपनी बीवी के अलावा कहीं ताल्लुक नहीं बनाते। वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अमानत में खयानत नहीं क्या करते, बात है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। मैं इस मकाम पे कहा करता हूँ कि जब अल्लाह ने जन्नतियों की सिफतें बयान की है ना सूरह मोमिनून के शुरू में, शुरू भी नमाज से किया है, ख़त्म भी नमाज से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नमाज के दरमियान सिफतें लाई हैं। शुरू में कहा नमाज में खुशू करने वाले, आखिर में कहा नमाज की हिफाजत करने वाले। ये एक अलग पहलू है। अलग पहलू। 2 पढ़ ली 3 पढ़ ली वाली बात नहीं है। जन्नती वो होता है जो कहता है मैंने 5 पढ़ी और भी कोशिश कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। तो फिर उसको जन्नत मिलती है। अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले ये पैकेज है पूरा, इसको पढ़ना चाहिए सूरह मोमिनून के शुरू में कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल कौन से हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि सूरह राद में अल्लाह पाक फरमाता है कि वल्लज़ीना यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल व यख़शौन रब्बहुम व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब, सिला रहमी करते हैं, क्या बात, रिश्ते जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, उड़ते नहीं है। और उसके बाद अल्लाह से डरते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, अपने रब की रज़ा के लिए सब्र करते हैं। इसलिए सब्र नहीं करते कि मिला नहीं, इसलिए सब्र नहीं करते कि मौका मुयस्सर नहीं आया, सब्र इसलिए करते सब कुछ होता है मगर रब ने मना किया। इसीलिए जब जन्नती जन्नत के दरवाज़ों से दाखिल होंगे ना, तो फरिश्ते एक बात उनसे कहेंगे, ये जन्नत में ले जाने वाला सबसे बड़ा अमल है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पे सलाम हो, तुम इसलिए यहाँ आए हो। हाय, हाय, बिमा हाय, मेरिट पर हुए बिमा नहीं। सबबिया, बिमा सबरतुम, दुनिया में सब्र किया था, आज अल्लाह ने तुम्हें यहाँ से एंट्री दी है। फरिश्ते ये ऐलान करेंगे क्या खड़े बात। होके। तो सब्र ऐसा एक अमल है कि ये इंसान को जन्नत में ले जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलो, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। तो बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन बस आखिर में इस पर मैं ये ज़रूर अमल अर्ज़ करूँगा कि अमल हर इंसान ज़िंदगी में करता है, नेक अमल होते हैं, आमाल सालिहा होते हैं, उसमें इखलास नीयत बड़ा ज़रूरी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, 70,000 लोग तो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, फिर उसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। उनकी जो अल्लाह ने सिफत बयान की है ना, तौहीद बुनियादी तौर पे, ईमान बुनियादी तौर पे, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा, और टोने नहीं करना, अल्लाह पे भरोसा करना। और एक सिफत जो अल्लाह पाक ने बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, उनके दिल चिड़ियों की तरह नरम हो, हाय, हाय, हाय। वो चालबाज नहीं होंगे, चालबाज वो नहीं। मुनाफिक नहीं होंगे, वो लोगों को टंगड़ी दे के गिराने वाले नहीं हाय, होंगे, हाय, क्या वो लफ्ज़ लोगों इस्तेमाल की टांगें खींचने वाले नहीं होंगे, वो लोगों को धक्का देने वाले नहीं होंगे, वो अपनी मजलिस में जगह देंगे, क्या बात, वो कंधे पे हाथ रख के साथ लेके जाएंगे। क्या कहना। अल्लाह उनको कहता है मैं ऐसे लोगों को फैमिली समेत जन्नत में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, क्या इसलिए कहना। ये सारी चीजें सामने रखनी। बहुत उम्दा अंदाज में अल्लाह हाफिज़ उवैस अहमद साहब ने आयत और उसका तर्जमा, आयत और उसका तर्जमा, आयत और उसका तर्जमा, बीच में जो कलाम फरमाया आपने, कमाल अंदाज में इसको समअप किया अपने जवाब को। नाज़रीन मोहतरम, आज यही बात है, आम चीज़, कोई भी आम सी चीज़ लेने जाए बाज़ार में तो उसकी कीमत देनी पड़ती है। जन्नत जैसी अजीम नेमत आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी कि आप चीटिंग भी करें, 2 नंबरी करें, रियाकारी करें, झूठ बोलें, ज़ख़ीरा अंदाज़ी करें, हर किस्म का 2 नंबरी काम करें और घर पे लिख के लगा दें ये सब तुम्हारा करम है आका, और जन्नत में चले जाएंगे, हमें शफात मिल जाएगी। तो सोचना चाहिए, हमें अपने अमाल की तरफ गौर करना चाहिए हमें जन्नत, और अमाल हमारे ऐसे हैं कि अलमान अलहफ़ीज़। बहरहाल इस पर मज़ीद कलाम करेंगे हमारे उलमा हज़रात, कलाम पेश करेंगे हमारे चारों सनाख़ा। आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक
دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل سنبھل جائے تو پھر جانب خضرا دیکھوں، دل سنبھل جائے تو پھر جانب خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اپنی